فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا۔ اس کو 2 بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری 2 ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو 2 ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ بچوں دا مستقبل بن جاوے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کرے، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو 2 ہیں، 100 بھی ہوتی تو قربان کرتے۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، وہ بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا ماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ کہا ہاں کر دیا جائے گا۔ وہ بھی جل گئی، اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، قریب کرو، آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے، اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے، یوں بھی راضی کیا جاتا ہے۔ یا اپنی تاریخ بدل دو، یا اپنے طریقے بدلو، یا اپنی حیثیت مٹا دو، محمدی حیثیت مٹا دو، یا اپنے طریقے بدلو۔ ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے بڑے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ کلمے والے بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ ہے 12 ربیع الاول ہے اور آپ جا رہے ہیں، پیغام مل چکا ہے کہ آج واپسی ہے۔ بیگمات کو بلایا، ملاقات کی روانہ کر دیا، بیٹی کو بلایا فاطمہ، ملاقات کی روانہ کر دیا، علی کو بلایا، سرگود میں رکھ کے دعا دی، رخصت کر دیا، آنکھ میں کچھ نہیں بہا۔ آخر میں بچوں کو بلایا، ایک 6 سال ایک 7 سال، دونوں کو جو یوں لیا وہ ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، ساتھ ہی ایسے آنسو ٹپ 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 یوں بھینچا، سر چومے، رخصت کر دیا۔ دعا نہیں کی کہ میرے بچوں کو بچا یا اللہ۔ زہر کی موت بڑی اوکھی موت ہوتی ہے، اور ذبح ہونا، دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا کہ میری اولاد کا خون پانی ہے میری امت کے باغ کا، اور ان کی بوٹیاں کھاد ہیں میری امت کے گلشن اور باغیچے کی۔ اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن جب ملک الموت نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے،
آنا چاہیں تو لے آؤ، جانا چاہیں تو رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا پہلے جبریل آئے، پوری سناؤں آپ کو، پہلے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے۔ آپ نے کہا آ جائیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ تو یا میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ یا میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا، تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ جبریل پیغام لے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت فرمائی، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، چاہے پیرس میں رہو، چاہے ہالینڈ میں رہو، چاہے بیلجیم میں رہو، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اپنے محتاطوں پر، فقیروں پر، نوکروں پر، ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا۔ آخری وصیت تھی، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے، بندر خرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا۔ مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا۔ یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب شراب بیچی جاتی ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب زنا کیا جاتا ہے، جب ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب نماز چھوڑی جاتی ہے، جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی پکڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب رشوت کا مال چلتا ہے، جب سود کا پیسہ چلتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے، اس کو دعا دو۔ جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دوں گا، پھر کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا، ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر بنا دے، جو ان کی شکلیں مسخ کر دے، جو انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے۔ پھر چلو یہی بات ختم ہو جاتی، نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں۔ یہ میدان معاشر ہے، یہ جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ ہے، یہ جنت کی مہک ہے، یہ پل صراط ہے، یہ ترازو ہے، اور جہنم آ کر ایک چیخ مارتی ہے۔ سارے مرد، ساری عورتیں، سارے نبی، سارے فرشتے زمین پر گر کر کہتے ہیں نفسی 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 نفسی، یا اللہ جان بچانا، یا اللہ جان بچانا، یا اللہ جان بچانا۔ ماں، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، نفسی نفسی، اب میں تم کیا چیز ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داود، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، شعیب، صالح، ہود، ادریس، آدم، شیس تک سارے، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ ایک آواز آئے گی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی فریاد سنو گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے۔ میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ کون ہے؟ وہ آواز ایسے چھائے گی جو ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، لہذا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟
وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے، میرے لیے سارے دروازے بند کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ریحانتیہ من الدنیا، میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون؟ حسن اور حسین۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے۔ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا، آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر پہ، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے۔ آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی صف والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، اب پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، اب ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا، سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں، انہیں نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا، اب تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی، یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں، آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش حسین بھائی شاباش، حسین میاں شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں، حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نا، اس کا نام ہے حسین۔ پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں۔ اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں، مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ جاؤ مجھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، میرے بچے کا بازو ٹوٹا،
وہ ہائے ہائے کرنے لگا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں بھاگ کے باہر چلا گیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں، یہ عباس کا سر کٹا، یہ عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد کا سر کٹا، یہ جعفر کا سر کٹا، یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے۔ صبر کا پہاڑ ہے۔ یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے، یہ عبداللہ گئے، یہ ابو بکر گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، اپنا بیٹا علی گیا، دوسرا علی گیا، اکبر اصغر دونوں گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں۔ اپنی جان رہ گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا، تو خیال آیا بچے کو، ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی، تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں، بلوا لیا، اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا۔ ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی۔ کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا، یوں ڈھلک گئی گردن، آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں کلیجہ پھٹا ہے، اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا، اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اپنی ذات میں سچے بنو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے چلو، دھوکہ نہ دو، سچائی سے چلو، فراڈ نہ کرو، حلال بیچو، حرام نہ بیچو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو، پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر، پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم سارا مال بچاؤ، ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا، تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے۔ جس دیس میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو۔ پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ مت کرو، ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ۔ ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ، جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے۔ ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں، ایک کتے کو دیکھو ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے۔ مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے، چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے۔ غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو۔ پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ۔ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں
کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو، کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ وزن کرو، وزن کرو، ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند جورو ہیں، وزن کرو کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے۔ پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ، یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی ہیں۔ تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ، اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو، یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے۔ یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو، سکول بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب، زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے، زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے۔ اور اجتماعی امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو۔ اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے، ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے۔ پھر امت بن کے رہو، میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، یہاں اچھی مثال قائم کرو، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، اپنا تعارف بطور مسلمان کرو۔ یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی، میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو، فرقوں میں پڑھ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو، جل رہے ہو، جل رہے ہو؟ دیکھو، جاؤ، عبرت کے لیے دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے؟ معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ، پر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت۔ پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے۔ تم کسی کے ٹھیکیدار ہو، وہ تو کریم مہربان ہے، ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے، بے نیاز ہے۔ اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ، اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو، اپنے دین کو بدنام نہ کرو، اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو۔ اختلاف رائے رہے گا، اختلاف رائے رہے گا، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو گلے، میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو گلے سے لگا کے نہیں رکھا۔ تم جانتے ہو عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو جہل سے بڑا کافر،
ابو جہل سے بڑا کافر، ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی نیچے کی دوزخ میں ہے، لیکن اس نے ظاہری کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگا کے رکھا، وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اپنا کرتا دے دیں کفن پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو شاید بخشا جائے، آپ کو بھی پتہ نہیں بخشا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھ دیں۔ کہا میں حاضر ہوں، جا کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، آگے عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا تو پھر جنازے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے۔ تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے۔ یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہاں سے؟ جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا، تو اسلام پھر ہے کہاں؟ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، مدینہ مسجد نبوی، میرا نبی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے مصلی پر کافر کھڑے ہیں، گستاخ رسول کھڑے ہیں۔ کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو روکو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں، کچھ تو دین سیکھو، کچھ تو دین سیکھو، اتنے غافل تو نہ بنو، اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ۔ آپ نے کہا، میرے اللہ نے کہا ہے عمر، میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے۔ پھر میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا تھا میرے حبیب 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو نہیں معاف کروں گا۔ پھر آپ کہنے لگے اگر میرا اللہ کہتا نا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ ان کا پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ ایک منافق کے لیے جنازہ پڑھایا، پھر جنازے کے ساتھ چلے، انہیں پہنچنے سے پہلے قبر میں ڈال دیا، اس کو باہر نکال، کہا باہر نکالو، سب کے سامنے اس کی میت کو نکالا، منہ سے لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ بھائیو ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، تم نے اپنوں پہ توپیں کس لی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا۔ دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر ساری دنیا میں پھیلا اور پہنچا ہے۔ ان مجموعوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے۔ کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے، نکل جاؤ تسی کافر ہو، نکل جاؤ، مسجد دھو، ارے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے، مسجدیں دھوئی گئیں۔ وہ میں نیا گیا تھا تبلیغ میں، تو ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالی کہ تم گستاخ رسول ہو، کافر ہو۔ میں تو پہلی دفعہ تھا، میں حیران پریشان، اور وہ جماعت والے سارے بھائی ان کے لیے دعا کرو، بھائی ان کے لیے دعا کرو۔ تو میرا اپنا دماغ وہ انالیسس کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بھری مسجد میں مسافروں کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں، تو ان میں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، بندندیش کے کام آنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ اس کے اخلاق تو دیکھو، انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق تو دیکھو کہ قتل کرنے والوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ چاچے کا قاتل وحشی، حضرت حمزہ کا قاتل آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے، پناہ چاہیے۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، قتل کر دیں۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پناہ مانگ چکا ہے، شاید کلمہ پڑھ جائے۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے امتی ہو۔ وہ کلمہ پڑھ گئے۔ آپ نے کہا یار ایک بات تو بتا، میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ جب وحشی نے کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ مجھے کہا تھا مطعم بن عدی نے
کہ تو حمزہ کو قتل کر یا علی کو یا محمد کو، آزاد کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا، آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میں غفلت میں وار کرتا ہوں۔ لیکن جب میں علی کے قریب ہوا تو وہ غافل نہیں تھے، ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چلے گا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا وہ دونوں طرف سے بے خبر ہو کر سیدھے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا ان پر میرا وار چل جائے گا۔ ان کو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا، تو میں ایک طرف سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بڑھتے 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 میرے قریب پہنچے تو میں سر اٹھا کے برچھا اٹھایا اور پھینکا، تو ان کے یہاں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں پیچھے گرا اور پھر اٹھ کے بھاگا، اتنے میں آپ گر چکے تھے۔ اور پیچھے آواز آئی ابو عمارہ ابو عمارہ، حضرت حمزہ کا ہائے ہائے ابو عمارہ سے پکارے جاتے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا تو آپ کے روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کو بھی جنت میں پہنچایا ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لے کر دیا ہے، اس کو بھی صحابی بنایا ہے۔ کس کے امتی ہو؟ صرف ایک جلسہ کرنے سے میرے نبی کا حق ادا ہو جائے گا؟ صرف ایک نعتیہ پروگرام سے میرے نبی کا ساری امت ذبح ہو جائے؟ میرے نبی کی ایک 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 احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، مجھے بھی روز نہیں آنا ہوتا، سال میں ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امتی بن کے رہو، سب کو گلے، سب کے گلے لگو، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ یہاں بھی آ کر یہ آگ لگا رہے ہو۔ جو آپ نے کہا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، تو امت ہے کہاں؟ وہ تو ساری کافر ہو چکی ہے۔ یہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، وہ اس کے نزدیک کافر، تو امت تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ امت تو ختم ہو گئی، وہ تو تمہارے فتووں نے ختم کر دی۔ کون ہے مسلمان باقی؟ اپنے محبوب کی لاج رکھو۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا دن بھی روشن ہے، اس کی رات بھی روشن ہے۔ اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ ہم کوئی جماعت نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی زندگی، پسندیدہ زندگی اپناؤ، سیکھو سیکھو کہ کل قیامت کو پیش ہو تو حوض کوثر سے تمہارا نبی تمہیں پلانے والا ہو۔ ان عورتوں کو اماں خدیجہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں عائشہ پلانے والی ہو، ان عورتوں کو اماں ام سلمہ پلانے والی ہوں۔ ایسی زندگی گزار کے مریں یہ عورتیں کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھائی جائیں، فاطمہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو، خدیجہ عائشہ ام سلمہ ام حبیبہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو۔ اس زندگی سے واپس آؤ جس میں تہذیب کوئی نہیں، جس میں حیا کوئی نہیں، جس میں شرم کوئی نہیں۔ بھائیو، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا پھرتا ہوں، اس قدر نفرت کسی ملک میں نہیں جیسی پاکستان میں مذہب کے نام پر ہے۔ کہیں ایسی نفرت نہیں دیکھی اور کہیں ایسی کالی رات بھی نہیں دیکھی۔ لوگ حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں نہیں، میرے دیش کا ہر بندہ مجرم ہے۔ صرف حکمرانوں کے برا ہونے، بنو امیہ برے حکمران تھے لیکن اللہ کی مدد چل رہی تھی چونکہ عوام اچھے تھے۔ بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، اللہ کی مدد تھی اس لیے کہ عوام اچھے تھے۔ میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی۔ ہم تو انسان ہیں، یہی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقوں میں جو تمہیں پسند ہے چلو اس پر چلو، دوسروں کو عزت دو، احترام دو، احترام دو، احترام دو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر تک نہ پہنچو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ایک جگہ میں اترا نماز کے لیے، 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت داڑیاں پگڑیاں، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، ان کا میں نے کہا بھائی السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔
ان بچوں کو کسی نے یہ زہر پلایا تو انہوں نے پیا. چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان تھے, ان کو نہیں خبر کہ دین کیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ تبلیغ والے کافر ہیں, گستاخ رسول ہیں, تو میں سلام کر رہا ہوں. مجھے جواب, میرے نبی منافقہ کے سلام کرتے تھے, میرے نبی جواب دیتے تھے, چونکہ ظاہری اسلام پر حکم لگاتے تھے. سلام کا جواب نہیں دیا. میں دکھ سے بول رہا ہوں, درد سے بول رہا ہوں کہ امت پنے کو ایسے آگ نہ لگاؤ. ساری ساری رات اپنے نبی کا رونا پڑھو, پڑھو. تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا شکار ہو. احد کی جنگ ہے, شکست ہو چکی ہے, اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے, اور چند آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ابو بکر, عمر, علی, طلحہ, زبیر, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, سہل بن حنیف, ابو دجانہ, عبادہ بن سامت, عباد بن بشر, قتادہ بن نعمان, معاذ بن جبل. یہ 10-12 نوجوان ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور سارا کفر ٹوٹ رہا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے. تو سینہ سپر ہیں, تیر, تلوار, نیزے جھیل رہے ہیں. ایک عتبہ بن ابی وقاص نے دیکھا کہ تیر تلوار پر تو ان کی نظر ہے, اس نے پتھر اٹھایا اور پیچھے سے اس نے جو مارا زور سے, تو صحابہ کی نظر نہیں پڑ سکی کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی چہرہ آگے کر دیتا. وہ ان کے بیچ میں سے گزرا اور سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا, اور آپ ایسے پیچھے گئے, ایسے, اور پیچھے کھڈا تھا, یہاں لگا گردن پہ کھڈے کا کنارہ, بے ہوش ہو گئے, دانت ٹوٹ گئے, چہرہ خون آلود ہو گیا. تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے, تو سب زور زور سے رونے لگے. تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا, تو ان سب نے کہا, جن کے میں نے نام لیا, یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما. تو اب تو موقع تھا بد دعا کرنے کا, لیکن میرے نبی نے کیا کہا, یا اللہ انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں, انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے, انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. دانت ٹوٹ چکے ہیں, جان جانے کو تھی, ہوش میں آ کر کے انہیں معاف کر دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. میں اس دفعہ عمرے پر گیا تو میں طائف گیا, ویزا دوسرا تھا میرا, میں وہ جگہ دیکھنی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے. تو مجھے مقامی آدمی لے گیا, میں وہاں کھڑا ہو کے 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پتھر پڑے اور میرے نبی بے ہوش ہوئے, اور اتنا پتھر پڑے کہ پھر بے ہوش ہو کے گرے. پھر نوکر زید بن حارثہ نے اٹھایا, دوڑ لگائی, پھر جہاں جا کے انگور کی بیل کے نیچے ڈالا, وہاں مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں جا کے آپ ایسے گر پڑے کہ آپ کے جانی دشمن عتبہ کی نظر پڑی, تو اس کے بھی آنسو آ گئے. کہنے لگا ہائے دیکھو محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا. اٹھا, پلیٹ اٹھائی, انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں سجائے, جس پر دشمنوں نے رحم کھایا, تم اس کی تعلیم کو ذبح کر رہے ہو. تم عاشق رسول کے دعوے کر کے اس کے دین کو تباہ کر رہے ہو. عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہے, سب سے پہلے لڑنے کے لیے اترنے والا عتبہ. پلیٹ میں انگور رکھے اور بھاگا. پھر ایک دم شرم آ گئی, دشمنی آ گئی. اپنے نوکر کو بولا کر کہنے, وہ جو آدمی زخمی پڑا ہے یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے, رد نہ کرنا, کھا لینا. جانی دشمن جس کے لیے روئے, کھلانے کے لیے نوکر بھیجے. تم کیسی امت ہو کہ اسی کے دین پہ کلہاڑے چلا رہے ہو. یہ وابی ہیں, یہ کافر ہیں, یہ گستاخ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں. اللہ کے واسطے تم سب مسلمان ہو, تم سب ایمان والے ہو انشاءاللہ. کسی کے دل میں کنگھیاں مت ڈالو, وہ صرف اللہ کا کام ہے. کون دل میں کیا رکھتا ہے تمہیں خبر ہے؟ تو میرے اللہ کا کام ہے. کسی کو حقیر نہ جانو, پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ راضی ہو جائے. وہ جا گئے, اس نے جا کے پلیٹ رکھی. بھائی میں قربان جاؤں اس نبی پر کہ جو انگور بھول کے اس کی فکر پڑ گئی. او بھائی تو کہاں کا ہے؟ اس حال میں اس کی فکر پڑ گئی. بھائی تو کہاں کا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جی کہا جی میرا نام عداس ہے.
وہ نوکر اتبا تو کہاں کا ہے؟ کہ جی میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے, یونس علیہ السلام. اس نے یوں دیکھا, کہنے لگا آپ کو کیسے خبر یونس کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. سورہ یونس پڑھی, وہ نہ پاؤں چومنے لگا, کلمہ پڑھ گیا, میرے نبی کو زخم بھول گئے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دکھ کہاں دیکھا؟ کہ طائف میں. طائف میں. اور وہاں دعا کی ہے. 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. 4000 سال پیچھے ایک 92 سال کا بوڑھا چھری چھپائے کھڑا ہے اور 6 سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل و ابراہیم, وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے, باہر نہیں ہے. اور بیٹا کہتا ابا جان جلدی کرو, دیر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا تو جلدی کر. باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے, ذبح ہونے کی خبر ہے. سستا سودا ہے, آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا, آپ سے بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. لیکن معصوم بچہ ہے ایک دم پیچھے لوٹتا ہے, ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا. اپنا کرتا اتارتا ہے اور اپنے ابا کو دیتا ہے, ابا یہ کرتا میری نشانی ہے واحد, یہ میری ماں کو دے دینا. جب کبھی میں یاد آؤں گا مجھے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور مجھے ذبح کر کے ادھر ہی دفن کر دینا, ادھر نہ لے جانا. اور میرا ابا میرے ہاتھ بھی باندھے, پاؤں بھی باندھے, اور میرا ماتھا زمین پہ ٹیک اور نیچے سے چھری چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے, تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے. 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا, بچہ ذبح کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ 92 برس کا بوڑھا چھری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے. یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں, یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں. ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, زمین پہ لٹایا اور اپنا گھٹنا ان کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں, اور سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا, تھوڑا سر اونچا کیا. ایک ہاتھ میں چھری تھی, ایک ہاتھ میں بال تھے, اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب, کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں, یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے. اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں. ان کلمات کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے. ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, نہ ابراہیم و اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں. اور یوں بال پکڑے اور چھری چلائی ہے. واہ 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 واہ, یہ چھری تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے, میرے تمہارے جھوٹ پر چلی ہے, میرے تمہاری ہیرا پھیری پر چلی. یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی, آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے ہیں. اللہ نے چھری کو روک ہی دیا, اس نے کاٹا ہی نہیں. چھری کیا کرتی, اوپر والا روک دے, نہیں چلی, پھر چلائی نہیں چلی, پھر چلائی نہیں چلی, تو پھر کہتے یا اللہ تو چل دی نہیں ہوں جاندی کر. نہیں, اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھری کو تیز کیا. پھر آئے ہیں, میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے, جلدی پہنچ. ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھری چل گئی, آنکھوں پہ پٹی تھی نہیں پتا چلا, کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترا ذبح تھا. اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانا پڑے تو جاؤ. اور دوسری دفعہ فرشتے روئے ہیں جب 2 جہان کے سردار کو پتھر پڑے. ارے کون ہے؟ والضحى تیرے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم. یہ کون ہے جس کو پتھر پڑے ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ کون ہے؟
علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ کون ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کون ہے؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ کون ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. یہ کون ہے؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ کون ہے؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ کون ہے؟ فلنولينك قبلة ترضاها. یہ کون ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ کون ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون. یہ کون ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کون ہے؟ یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طه، یہ یاسین، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے. اور اللہ لہان ہے اور ایک اللہ سے گلہ کیا ہے. اس دعا کو سن کر سارے فرشتے روئے ہیں. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب، آج میں تجھ سے تھوڑا گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، میں نے مار مار میرا برا حال کر دیا. لیکن یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی، اللہ اکبر، میں نے تھوڑی کی. قلت حیلتی ضعف قوتی، میں نے پوری جان نہیں ماری، میں نے پورا کام نہیں کیا. ہے کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا. وہ کہہ رہے میں نے شاید میری محنت کی کمی ہے، باقی میرا اتنا گلہ ہے تو نے مجھے کہاں کر دیا. لیکن ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. میرے رب غیرت جوش میں ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ و پکار میں، پتھروں کا پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے اور جبریل بھی. یا رسول اللہ حکم دیجئے. یوں ہو جائے گا، چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے. مجھے وہ طائف والوں نے 2 پہاڑ دکھائے کہ ان 2 پہاڑوں کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان 2 پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے. اس رحمت للعالمین نے کہا، اس رحمت للعالمین، میں عذاب بن کے نہیں آیا، مجھے تمنا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے.
میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے کندھوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے، تم سارے اسلام کے ترجمان ہو، اللہ کا واسطہ ہے محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، نفرتوں میں مت جلو، فرقوں میں مت بٹو، مت بٹو۔ میری بات کا یقین نہیں تو اپنے ہی دیس میں جا کے دیکھ لو کیا آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ یہاں نہ بھڑکاؤ، اپنی کمائیوں کو درست کرو، جھوٹ بول کے مت کماؤ، غلط پیپر بنا کے مت رہو، نہیں پیپر واپس چلے جاؤ، رزق اللہ دینے والا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، حرام مت بیچو، حلال پہ آؤ، حلال پہ آؤ، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ پیسے ہی تو سب کچھ نہیں، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ آپس میں محبت سے رہو، فیملی کے ساتھ رہتے ہو، بیویوں کو عزت دو، احترام دو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو عزت دو، احترام دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرے، بیوی کو تانے نہ دو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں کو تانے نہ دو، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو تانا نہ دو، ذلیل نہ کرو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ کلمہ اٹک جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں، کلمہ چھن جاتا ہے اگر ماں باپ دکھی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں نوکری کیسے کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، 70,000 کا قافلہ ہو چکا ہے، مدینہ سے چلے 12,000، ابوا میں ہو گئے تقریباً 60-70,000۔ اب راستے پہ جاتے جاتے اونٹنی کو یوں موڑا، جاننے والوں کو پتہ چل گیا کیوں موڑا، 60-70,000 کا مجمع، انہیں نہیں خبر کہ یہ اونٹنی راستہ چھوڑ کے پہاڑوں میں کیوں جا رہی، پیچھے چل کچھ پیدل کچھ سواریوں پہ، یوں ہوتے 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 ایک جگہ جا کر میرے نبی نے اونٹنیوں کو بٹھایا، اونٹنی سے اترے، ایک پہاڑی ہے کوئی 70 فٹ 80 فٹ اونچی، اس کے اوپر چڑھے، ساتھ لوگ بھی چڑھے، اوپر کیا دیکھتے ہیں ایک قبر ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی ماں ہے، یہ کائنات کی ماں ہے۔ میرے نبی 6 سال کے تھے جب اپنی ماں اور خادمہ کے ساتھ مدینے سے مکہ جا رہے تھے، اس جنگل میں پہنچے تو حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 سال کی تھی کہ موت نے جھٹکا دے دیا۔ 25 سال میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، 25 سال میں کہانی ختم ہو رہی ہے، باپ بھی 25 سال کی عمر میں چلے گئے، ماں بھی۔ یہ جوڑا اللہ نے پیدا کیا تھا اس حبیب کے لیے، وہ پیدا ہو گئے، چلو آپ واپس آ جاؤ، آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ 56 سال اس واقعہ کو گزر چکے ہیں، اب تشریف لائے، اوپر چڑھے، ماں کی قبر کے سرحانے، اب اپریل کا مہینہ، گرم دوپہر، سر کے اوپر سایہ کوئی نہیں، ننگے سر، ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، یوں گھٹنے اٹھائے اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر یوں دیا۔ چھوٹا بچہ رونے کے لیے پوزیشن بناتا ہے کہ لمبا رونا ہے تو وہ یوں بیٹھتا ہے، ہم بھی بچپن میں ایسے ہی روتے تھے۔ آج میرا نبی چھوٹا معصوم بچہ بن گیا، کائنات کا سردار ہو کر ماں کے آگے معصوم بچہ بن گیا، اور سرانے بیٹھ کر یوں سر رکھ کے جوں رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ ایک ایک رواں آنسو ٹپکا رہا تھا، آنکھیں بھی بادل کی طرح برس رہی تھیں، وجود بھی پسینہ پسینہ اور ہچکیاں اور بدن ہل رہا تھا، اور آپ کو ہوش ہی نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 56 سال پیچھے چلے گئے، سن 2000 میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، لیکن جو کیفیت میں نے وہاں دیکھی میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی، اور میں جب بھی یہ قصہ سناتا ہوں میں روتا ہوں، حالانکہ 2 4 10 دفعہ بندہ سنائے تو یوزڈ ہو جاتا ہے، لیکن میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میں روتا ہوں۔ کاش تم میں سے کسی کو نصیب ہو وہ جگہ دیکھنا۔ میں وہاں چاروں طرف کا، تم پیرس میں کیا سمجھو گے، وہ دکھ درد، کالے پہاڑ، ویرانہ۔ 2000 میں 1400 سال پہلے کیا تھا؟
اور جس کے لیے کائنات بنائی اسی کی ماں تڑپ رہی ہے. وہ چھوٹا سا 6 سال کا معصوم بچہ ڈرا ہوا سہما, میری اماں کو کیا ہوا, بولتی کیوں نہیں. آخر بولی, شمع بجھنے سے پہلے پڑکی, بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے, ہر زندگی نے مرنا ہے, لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے, تو میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا. ولد تو طہر. اور وہ کہیں وہ سینے پہ سر رکھ کے معصوم رویا ہے. ایک نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن, بلا نوکروں سے بھی تسلی ہوئی. میری ماں اچھی خاصی, میری عمر 40-45 سال, میری ماں مری, میں تھا مدینے میں حج پہ تھا, میرا باپ میری گود میں مرا, چوتھے دن مجھے باپ یاد نہیں تھا, لیکن میری ماں مری, میں مدینے میں تھا, مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. میں آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتا ہوں کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا, اور کوئی مجھے قریبی نہیں ملا جو میرا بوجھ ہلکا کرتا, میرے آنسو نکلواتا. تو وہ اندر ہی ٹپک رہے ہیں, کب سے ٹپک رہے ہیں. ایک نوکرانی تھی ام ایمن, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے یہ بچہ روتا, کون اس کو شفقت دیتا. خون کے رشتے والی نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے. جب دفن کر کے نیچے اترے تو پھر بھاگے اور اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ سارے مینا کے پہاڑ رو رہے تھے. اماں کی قبر کو جو چمٹ کے لیٹے ہوئے, قبر کے اوپر ہی لیٹے ہوئے, سینے سے لگا ہوا تھا. ام ایمن قریب گئیں تو آپ کہہ رہے تھے, اماں تجھے تو خبر ہے نا, تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو بھی چھوڑ کے چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے آ کے پکڑا, کہا بیٹے چلو. کہا نہیں, میں نہیں جاتا. آج ماں کی کب 56 سال کے 57 سال گزر گئے, صدمہ اسی طرح ہے. یوں بیٹھے ہوئے روئے, پھر کہا آج رات میں یہیں گزاروں گا, آگے نہیں جاؤں گا. وہاں 10 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, وہاں 70,000 کو ادھر ہی, میں رات ادھر ہوں, تم نے جہاں جانا چلے جاؤ. سب نے رات وہیں گزاری. یہ تمنا کا اظہار کی, کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا, چھوڑ نہیں توڑ دیتا, دوبارہ پڑھ لیتا, لیکن ایک دفعہ میں لبیک ضرور کہتا. یہ رشتوں کی قدر سمجھائی ہے. بیویوں کو عزت دینا سکھایا, بیویوں کے لیے خامند کو عزت دینا سکھایا, اولاد سے محبت کرنا سکھایا. اولاد کو حلال کھلانا سب سے بڑی محبت ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو, بہترین عورت وہ ہے جو خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اولاد کو دین کا تحفہ دے کر جائیں, اچھے اخلاق دے کر جائیں. تو آپس میں امت بن کے رہو. میاں بیوی لڑے ہو صلح کر لو, کوئی بھائی لڑے ہو صلح کر لو, کوئی کاروباری جھگڑا ہے, کوئی مذہب کا جھگڑا ہے, کوئی دین کا جھگڑا ہے, کوئی رشتے کا جھگڑا ہے, صلح کر لو. اس ملک میں کوئی 2 مسلمان ایسے نہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں. بیوی سے بدسلوکی ہے, اسے پیار دینا سیکھو. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت. سبحان اللہ. کھلم کھلا کوئی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو کہے تو رن مرید ہے, یہ تو رن مرید ہے. اور میرا نبی کائنات کا سردار کہہ رہا ہے مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت. سبحان اللہ. یہ تمہیں سکھانے کے لیے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی, پکا ہوا, اور ایسے نوچتی دانتوں سے اور پھر رکھ دیتی, تو اللہ کے نبی وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر وہاں سے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا. حضرت عائشہ بڑے بڑے پانی کے پیالے ہوتے تھے پینے کے, وہ پیالہ اٹھا کے پیتی, جہاں ہونٹ لگے ہوتے تھے وہ رکھتی, تو اللہ کے نبی اٹھاتے عائشہ کو دکھا کر وہاں ہونٹ لگا کے پیتے اور ان کو دکھاتے. یہ اظہار محبت گھر میں میرے نبی نے سکھایا ہے. بیوی کا مسکرا کے خامند کو ملنا آدھے جہاد کے برابر اجر کا ثواب رکھتا. ایک آدمی جہاد میں جا رہا ہے, کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے, اس کو جتنا اجر ملتا ہے اس کا پورا 1/2 صرف اتنی بات پہ عورت کو مل جاتا ہے, خامند کو مسکرا کے مل لیں. اور میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں پھر صلح کر لیں, تو اس صلح پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو عزت دو, جنہوں نے اپنی بیٹی ڈولی میں اٹھا کے تمہارے ہاتھ پکڑا دی. اور ہمارے ملک کا معاشرہ ہے کہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا, اس کے بھائی بہنوں کو ذلیل کرنا, یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہی سمجھا جاتا. اور لڑکے کے ماں باپ آنے والی کو ذلیل کرنا اور ہر وقت اسے رگڑا دینا, یہ سسرال کا معاشرہ ہے کہ جو آئی ہے
وہ سارے دی نوکر بن کے آئی, صرف خامد واسطے نہیں آئی, وہ بہنوں واسطے, وہ براواں واسطے, وہ پیو واسطے, وہ ماں واسطے, اور وہ کام بھی کوئی نہیں, پانڈے ہی مانجی رکھے. تو میرے نبی نے خوبصورت شریعت دی ہے. ماں باپ کا اپنا حق ہے, اس کی وجہ سے بیوی کو خراب نہ کرو. بیوی کا اپنا حق ہے, اس کی وجہ سے ماں باپ کو خراب نہ کرو. ماں باپ کے ادب میں بیوی پہ زیادتی نہ ہونے دو, بیوی کے عشق میں ماں باپ پہ زیادتی نہ ہونے دو. اولاد کو روٹی کھلانے کے چکر میں حرام لقمہ نہ کماؤ, جھوٹ فراڈ فریب سے مت کماؤ. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی فرقہ نہیں, تو اپنے جیب سے خرچ کر کے اللہ کا پیغام پہنچانے کی محنت ہے. مجھے کوئی فرانس والوں نے ٹکٹ نہیں بھیجا کہ آؤ جی آ کے یہاں بیان کر جاؤ. میں تو اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے آیا ہوں. کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ان کو اللہ کی بات سنائیں اور پہنچائیں. تو ایک تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے 5 وقت نماز کی نیت کرو سارا مجمع, ٹھیک ہے؟ کرتے ہو نیت سارے؟ ایک اپنی کمائیوں سے حرام نکالو, حلال پہ آؤ. تمہارے پیپر ٹھیک ہیں تمہیں مبارک ہو, بننے کے لیے ہیں کوشش کرو. فراڈ سے پیپر بنانا, غلط پیپر بنانا یہ مت کرو. نہیں ہے پیپر واپس اپنے ملکوں کو چلے جاؤ, اللہ تمہیں وہاں بھی رزق دے دے گا. اپنی کمائیوں میں حکومت کا حصہ ادا کرو, حکومت کا ٹیکس پورا ادا کرو. یہ تمہارا صدقہ بنے گا, صدقہ بنے گا, اللہ لوٹائے گا واپس, تمہیں واپس لوٹائے گا. اپنی نسلوں کے لیے یہاں کوئی پروگرام سوچو, اسکول, کالج, مدرسے. یہ جو نسلیں یہاں پیدا ہو رہی ہیں یہ پاکستان واپس نہیں جائیں گے, ہندوستان, بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. بھائی کوئی پٹھان ناراض نہ ہوئے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. انہوں نے کہا خوچا کوئی بات نہیں, اس کو نسوار کھلاتا رہتا ہوں, جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں فرانس کی نسوار لگی ہوئی ہے, تم لوڈ شیڈنگ میں جا کے رہو, تمہاری نسلیں نہیں رہ سکتی. وہاں جائیدادیں بنانا چھوڑو, یہاں بناؤ, یہاں خرچ کرو. ہاں وہ تمہارے غریب رشتہ دار ہیں ان کو دو, ان پہ خرچ کرو, لیکن اسے اپنا ملک سمجھو, اسے اپنا دیش سمجھو. ہر ملک ماست, ملک خدا ماست. مسلمان جہاں رہتا ہے وہی اس کا دیش ہوتا ہے, وہی اس کا وطن ہوتا ہے, وہاں اللہ کا پیغام سناتا ہے, پہنچاتا ہے. مالدار ہو زکوٰۃ دو, مالدار ہو زکوٰۃ دو. بیٹھ کے سوچو کہ ہم اپنے ملک سے, اپنی فضا سے فرقہ واریت کو کیسے ختم کریں, اچھی مسجدیں کیسے بنائیں, اچھے اسکول کیسے بنائیں, ایک دوسرے کی مدد کیسے کریں. کہیں آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کیسے کرائیں, میاں بیوی ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, ان میں صلح کیسے کرائیں. کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ, لڑائی تو ایک طبعی اور فطری چیز ہے, لیکن بڑے بن کے دکھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, وہ اداس بیٹھی. ہم نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اچھا علی کدھر ہے؟ کہ تو باہر نکل گئے. اب آپ باہر گئے علی کو ڈھونڈنے. یہ نہیں کہا میں تو دیدہ پیو میں کیوں جاؤں اپنے جوائی دے پیچھے. نہیں, یہ ہمارے یہاں کیسے لڑائیاں ہوتی ہیں, جی ایسی کیوں جاویے, اور جی ایسی کیوں جاویے. تو میرے نبی خود بیٹی کے باپ ہو کے داماد کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. بیٹی کے باپ ہو کر, بیٹی کہہ رہی میری اور خامد کی لڑائی ہوئی ہے, باپ ہو کر ڈھونڈنے گئے. وہ ملے مسجد میں لیٹے ہوئے کا, ابو تراب اٹھو, لائے, بٹھا دیا. یہ نہیں کہا ہاں بھائی علی کیا قصہ ہے, ہاں بھائی فاطمہ کیا قصہ ہے. وہ اگر یہ پوچھتے نا تو لڑائی اور ہو جاتی. یہ جب لوگ صلح کرانے میں ہاں بھائی تو کیا کیا, ہاں بھائی تو کیا کیا, وہ ڈھیر لڑ کے اٹھیں دے نگے نہ لو. آسان جی پہلے گل کرنی ہے پھر کوئی صلح کرنی, وہ گل تو بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈھیر ہی لڑ کے اٹھیں دے. صلح صفائی کرانے کے لیے نقصان اٹھا کے صلح کرنی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کیا, صلح کرانے والوں کو طریقہ بتا رہا, ہاں بھائی علی کیا قصہ تھا, ہاں فاطمہ کیا قصہ تھا. نہ آپ یوں زمین ایسے لیٹ گئے اور علی کو لٹایا اپنے رائٹ, فاطمہ کو لٹایا لیفٹ. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر, اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا. یہ علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پر, یہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر, اور یہ آپ کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر. پھر فرمایا دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی, بولو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے, باہر آئے, آپ کا چہرہ نورانی چمک رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. بڑوں کے ذمے یہ ہے, بڑوں کے ذمے نہیں میں تیلی ہور لا کے آ جاؤ. تمہاری ماں
تمہاری بیوی کی شکایت کرے، پہلے بیوی سے ضرور پوچھ لینا. 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں، 99% شکایتیں غلط ہوتی ہیں. تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شکایت کرے، پہلے پوچھ لینا، پہلے سن لینا. 99% غلط فہمیاں ہوتی ہیں. پوچھے بغیر چڑھ دوڑتے ہیں، اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کہیں سے کوئی اول تو سنو نہیں، ماں کے ہاتھ جوڑ دو، ماں جی میری بیوی کی کمیاں مجھے نہ بتاؤ. اپنی بیوی کے ہاتھ جوڑ دو، بیگم مجھے میری ماں کی کمیاں نہ بتاؤ، اور ہم مل جل کے گھر آباد کریں گے. کمیوں کے ساتھ برداشت کرنا سیکھو، کمیوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھو. یہ چھوڑ دو تمنا کہ بیوی 100% میرے مطابق چلے، اور بیویاں یہ تمنا چھوڑ دیں کہ خامند 100% میرے مطابق چلے. اپنے مطابق کرنا ہے نا تو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک تعویذ. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری. وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی، اس کے 4 بیٹے تھے، کہ میریاں نو میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے یہ جہا تعویذ دے بھی ساریاں میریاں نوکر بن جان. وہ لڑدی آپ آئی ماسی شریفہ، چھوٹے قد دی تو توبہ توبہ توبہ، دھوبن جیسے ہوتے ہیں دھوبے. تو میری بہن نے ایک کاغذ پہ لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا، اور ایسے اس کو بنا کے نا رول کر کے دیا. کہا ماسی شریفہ ہن جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا، یہ تعویذ تو ایتھے رکھنا دنداں دے ہیٹھ. تو پھر تعویذ ڈگنا نہیں چاہیے، جے ڈگ گیا تو تیری خیر کوئی نہیں. اب انہیں کیا چکر چلایا، اس کو چپ کرایا. وہ تعویذ اگر وہ پکڑ کے رکھے گی تو بولے گی کیسے؟ جب بولے گی نہیں تو لڑائی کیسے ہوگی؟ 1 ہفتے بعد آئی، کہنے بی بی سوری لڑائی ختم ہوگی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. کہا یا گل ہوندی میں تعویذ رکھ لینی ہاں، بس وہ ساری لڑائی ختم ہو جاتی. یہ تعویذ میں مردوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں، عورتوں کو بھی دے کے جا رہا ہوں. ماسی شریفہ والا تعویذ ہے. تمہاری بیوی گرم ہو، یہ یہاں رکھو. تم گرم ہو تو یہ عورتیں سن رہی، وہ یہ میرا تعویذ یہاں دانت کے نیچے رکھ لیں. بھائی گرم ہو تو بھائی تعویذ، چپ ہو جاؤ، چپ. تھوڑی دیر کے بعد اگلے کو ندامت شروع ہو جائے گی. جیسے بولنے کا مزہ ہے نا، چپ رہنے کا بھی مزہ ہے. جیسے غصہ نکالنے کا مزہ ہے نا، غصہ پینے کا بھی مزہ ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تم غصہ پینا سیکھو، اللہ تمہیں چمکا دے گا ہیرے کی طرح. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اچھا سلوک دو، اپنے بچوں کو پیار زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو. نصیحت زیادہ ہوتی ہے، پیار تھوڑا ہوتا ہے، وہ نصیحت الٹی ہو جاتی. محبت زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو. خود بھی تبلیغ میں جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ. اب ہر جگہ ماں باپ پر جو یہاں رہ رہے ہیں کہ بچوں کا کیا کریں، بچوں کا کیا کریں، تم خود تبلیغ میں جانا شروع کرو، اپنے بچوں کو لے جانا شروع کرو، انشاءاللہ باہر آ جائے گی. نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. یہ بہت بڑا مجمع ہے. دعا سے پہلے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، نیچے بھی ہو اوپر بھی ہو، مستورات بھی ہیں، یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں. آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. نیت کرتے ہو میرے اللہ کی قسم، تم ایک دفعہ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، اللہ تمہارے سارے ایسے معاف کرے گا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ تمہارے سر پہ نہ رہے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ تم پر نہیں رہے گا. اور تم یہاں سے اٹھو گے ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو. ایک میں تو شراب بیچ رہا ہوں، میری کیسی توبہ؟ ہاں تیری بھی ہے، تو نے آج توبہ کر لی، کل 1 ملی میٹر پیچھے آ جا، پرسوں 1 ملی میٹر پیچھے آ جا، اگلے دن اور 1 ملی میٹر پیچھے آ جا. کیونکہ عبادت کی توبہ تو نقد ہوتی ہے. ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تو مغرب سے شروع کر دیں گے. معاملات کی توبہ میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ بھائی تو نے توبہ کر لی، ہاں جی کر لی، چلو ٹھیک ہے، اب کل سے پیچھے ہٹنا شروع کر. 1 سینٹی میٹر لمبا ہے تو 1 ملی میٹر کر دے، 1 ملی میٹر لمبا ہے تو 0.5 ملی میٹر کر دے، لیکن تھوڑا سا پیچھے آ جا، اور پیچھے آ جا، اور پیچھے آ جا. یہ تیری توبہ قبول ہو گئی. اس دوران اگر اٹھ گئے تو انشاءاللہ معاف اٹھو گے، کیونکہ اللہ تو بڑا کریم اللہ ہے. وہ کہڑا کوئی پاکستانی تھانے دار ہے FIR کٹنی، تو کریم مہربان اللہ ہے، مہربان. کہتا اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہتے یا اللہ معاف کر، میں ساری معاف کر دوں. تو توبہ کر لی سب نے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرمائے. اگر کر لی ہے تو انشاءاللہ آپ ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، پاک صاف بیٹھے ہوئے ہو. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. اور اس سے اگلی بات یہ ہے، اگر یہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، پھر کر لینا. ٹوٹے پھر کر لینا، ٹوٹے پھر کر لینا، ٹوٹے پھر کر لینا، ٹوٹے پھر کر لینا.
چونکہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے آ، میں 70 دفعہ قبول کروں گا، میں قربان جاؤں۔ نہ اس نے عمر کی قید لگائی، ہاں بھائی 60 سال دا ہو گئے ہن میں تیری کوئی نہیں سننی، نہ اس نے کوئی عدد کی قید لگا تو بھئی 100 واری تروڑ چھڈی ہن میں تیری کوئی نہیں قبول کرنی، وہ کہتا 60,000 واری تروڑ تے 100 سال دی عمر ایک تروڑ، توبہ کر میں قبول کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ سب نے نیت کر لی نا بھائی؟ چلو درود شریف پڑھو، نکل گئی بات۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے رب، یہ تیرے محبوب کے امتی جمع ہیں، تیرے محبوب کے امت کے بندے اور بندیاں مرد اور عورت جمع ہیں، تیرے گھر میں جمع ہیں، تیرے در پر جمع ہیں، آس لے کر آئے ہیں، خالی جھولی لے کر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا، ہماری جھولیاں بھر کے لوٹانا، ہماری جھولیاں بھر کے لوٹانا۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو ہمیں ہمارے عیب چھپاتا رہا، ہم دلیر بن کے کرتے رہے۔ آج یہ سارا مجمع تیری بارگاہ میں توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو بھی نظر کرم فرما دے، تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے، تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ایس مبارک مسجد کے فرشتوں، آج تم بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، تم بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، اور تم بھی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہمارے اللہ سے دعا کر دو۔ اے میرے اللہ، اس سرزمین میں اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع کبھی کبھی جمع ہوتا ہے، میرے اللہ انہیں فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر وحدت نصیب فرما دے، انہیں نفرتوں سے نکال کر محبت نصیب فرما دے، انہیں آپس کے جنگ و جدال سے نکال کر امن صلح والا بنا دے، یا اللہ انہیں سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، امانت دار بنا دے، میاں بیوی میں محبتیں قائم فرما دے۔ یہ ہماری نوجوان نسل تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی امت ہے یا اللہ، بلکہ ہمیں تو ایک عزت حاصل ہے۔ ایک دفعہ تیرا نبی جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کا دیدار کروں، تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اے میرے رب، یہ سارا مجمع وہ ہے جنہیں تیرے نبی نے اپنا بھائی کہا تھا۔ اے میرے رب، ہماری تو اتنی ہمت و اوقات نہیں ہے، لیکن ہم قربان جائیں تیرے نبی کی شفقت پر کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی۔ اے میرے مولا، ہمیں ان کے آنسوؤں کے طفیل جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی پکڑ سے بچا۔ یا اللہ، ہماری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے لیے تیرا نبی رویا ہے، ان کے آنسوؤں کے صدقے میں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی حفاظت فرما۔ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو صلح کروا دے، روٹھے ہوئے ہیں تو انہیں منا دے، غلط کاروبار ہیں تو نکال کے حلال کاروبار عطا فرما دے۔ میرے مولا، آپس کی نفرتوں میں ہیں تو محبتیں عطا فرما دے، دوریاں ہیں تو قرب عطا فرما دے، غلط فہمیاں ہیں تو یا اللہ وہ دور فرما دے، رنجشیں ہیں تو محبت میں تبدیل فرما دے۔ جیسے تو نے اپنے محبوب کی امت کے ان عربوں کو اتنی بڑی مسجد عطا فرمائی، سکول عطا کیا، مدرسہ عطا کیا، یہ ہمارے بھائیوں کو بھی حوصلہ دے، ہمت دے، یہ بھی ایسے سکول بنائیں، اپنی زبان سکھائیں، تیرا دین سکھائیں، تیرا کلمہ سکھائیں، تیرا قرآن سکھائیں، تیرے حبیب کی حدیث سکھائیں، انہیں رزق حلال دے، کشادہ دے، بہت زیادہ دے، خرچ کرنے والا بنا، سخی بنا، بخل سے بچا۔ کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ ڈوبتا سورج ہے، جاتا دن ہے، تیری رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، ہم تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں کہ اس مجمع مرد عورتوں میں سے کوئی بھی محروم نہ اٹھے، کوئی بھی محروم نہ اٹھے، کوئی بھی محروم نہ اٹھے۔ سب پہ نظر کرم فرما دے، جو بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں شادیاں اچھے رشتے مقدر فرما دے، جو بچے اس ماحول میں ضائع ہو گئے ہمیں واپس لوٹا دے، جو پروان چڑھ رہے ہیں انہیں سچا کھرا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس مجمع کو، ہمارے محبوب یا اپنے محبوب کی امت کو جہاں جہاں بھی ہیں انہیں خیر کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، ان کا آنا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما، اور اگر کوئی ذرہ خیر وجود میں آیا ہے تو قبول فرما کہ ہم سب کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔